بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آل انڈیا مسلم لیگ. 1906 میں وفد شملہ کی کامیابی کے بعد مسلمان اکابرین اس نتیجے پر پہنچے اگر انگریز سے مسلمانوں کے لیے حقوق حاصل کرنا ہے تو اس کا واحد طریقہ اپنی آواز کو انگریزوں تک پہنچانا ہے. اس کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جو بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم چاہیے جہاں سے وہ اپنی بات انگریز تک پہنچا سکے. اور اسی لیے پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک علیحدہ جماعت تشکیل دی جائے، کیونکہ کانگریس مسلمانوں کی بات نہیں کرتی تھی، ہندوؤں کی بات کرتی تھی اور ہندوؤں کے ہی مفادات کے لیے وہ کام کر رہی تھی. چنانچہ یہ جماعت کی تشکیل پائی، لیکن یہ جماعت ایک روز میں تشکیل نہیں پا گئی. اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ میں بہت سے عوامل ہیں جن کو ہم سماجی، معاشی اور معاشرتی ہیڈنگز میں دیکھیں گے، جس نے مجبور کیا مسلمانوں کو اپنے لیے ایک علیحدہ جماعت کا مطالبہ کرنے پر. معاشی عوامل میں اگر ہم دیکھیں، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ مسلمانوں کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ملازمتوں سے مائنس کر دیا گیا تھا، خارج کر دیا گیا تھا، اور بالخصوص جو اعلیٰ سرکاری ملازمتیں تھیں وہ مسلمانوں کے لیے تقریباً ناپید کر دی گئی تھی، بین کر دی گئی تھی. صنعتی پسماندگی ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ انگریز یہاں کے جو خام مال ہے اس کو اپنے ملک میں لے جاتا تھا اور وہاں اپنی انڈسٹری میں استعمال کرتا تھا اور وہاں سے فنش پروڈکٹ لا کر یہاں پر منڈیوں میں بیچتا تھا ہندوستان کی بر صغیر کی، اور اس طریقے سے منافع کما رہا تھا، کیونکہ بیسیکلی وہ تاجر تھے اور تجارت کرنے کی غرض سے ہندوستان آئے تھے. ہندوستان میں انہوں نے نئی صنعتیں قائم نہیں کی. جو صنعتیں مسلمانوں کے دور میں تھیں وہ انگریزوں نے ختم کر دی تھی، اور چند ایک جو صنعتیں انہوں نے نئی لگائیں وہ ان علاقوں میں لگائیں جہاں ہندو اکثریت میں تھے تاکہ ہندوؤں کو نوازا جا سکے. کاٹن انڈسٹری کا مرکز بمبئی، جوٹ کی جو صنعت تھی اس کا مرکز کلکتہ، کوئلے کی کانیں بھی ہندو اکثریت کے صوبوں میں تھیں، چمڑا سازی کا مرکز مدراس تھا. مسلم علاقے جو تھے وہ بالکل نگلیکٹ کیے گئے اور پسماندہ رکھے گئے. کشمیر، پنجاب کی شال بافی اور پنجاب و سندھ کی اسلحہ پر پچی کاری کی صنعتیں جو تھیں ان کو تقریباً ختم کر دیا گیا. تو یہ بھی معاشی پسماندگی کی طرف لے گئی مسلمانوں کو. زرعی پسماندگی پہلے سے ہی پائی جا رہی تھی مسلمانوں میں، کیونکہ پریمیٹو طریقہ، قدیم طریقے سے یہ کاشتکاری کرتے تھے. بندوبست دوامی کی بدولت مظاہرے بن گئے تھے یہ تقریباً مسلمان اب، اور جاگیریں ان کی ضبط ہو چکی تھی. دوامی بندوبست جو تھا انگریز نے ایک قسم کا مالیاتی ٹیکس، مالیہ وصول کرتے تھے، وہ قسم کا ٹیکس تھا جس نے ان کی زمینیں ضبط کر لی. تجارت کی تباہی ہو گئی تھی. مسلمانوں نے تجارت میں بہت کم تھے، لیکن برطانوی کمپنیوں کو ٹیکس دیے بغیر تجارت کی اجازت نہیں ملتی تھی. ہندو کیونکہ اس کے گماشتے تھے اس لیے ان کو سہولتیں دی جاتی تھی اور مسلمانوں کے کاروبار کو شدید نقصان پہنچایا گیا اس طریقے سے. اور ہندوؤں نے جنگ آزادی کے بعد انگریز حکومت کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار خوب بڑھایا اور اس کی پشت پناہی بھی انگریز حکومت کرتی رہی، جبکہ مسلمانوں کے کاروبار جو تاجر تھے ان کو بالکل ہی پسماندہ کر دیا گیا اور وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کا مقابلہ کر پاتے. یہ تھے جی وہ معاشی مسائل یا پیدا کردہ انگریز حکومت کے یا ہندو حکومت کے مسلمانوں کے لیے، جس کی بنا پر
انہیں اپنے حقوق کی فکر لاحق ہوئی اور ایک پلیٹ فارم کی ضرورت انہیں محسوس ہوئی۔ مذہبی عوامل میں دیکھتے ہیں جی آریہ سماج کی سرگرمیاں۔ اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ انگریز حکومت سے زیادہ ہمیں ہندوؤں کی طرف سے خطرہ بھی لاحق تھے۔ جو انتہا پسند ہندو ہیں، یہ انتہا پسندی آج کی بات نہیں ہے ہندوؤں میں، یہ انتہا پسندی شروع دن سے موجود تھی، اور یہ انتہا پسند گروپ بڑے پاورفل ہوتے تھے، اب بھی ہیں اور پہلے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، اور مسلمانوں کا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی ان کے اندر ضرورت نہ ہوئی کہ یہ کوئی اپنا کام دکھا سکے، لیکن جو ہی وہ حکومت ختم ہوئی انہوں نے اپنے پر پرزے نکالے اور مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا۔ اس میں سب سے نمایاں آریہ سماج کے لوگ تھے۔ آریہ سماجیوں نے ہندوؤں کو نہ صرف یہ کہ اپنے مذہب کے احیا پر آمادہ کیا، بلکہ انہیں مسلمانوں کے خلاف بھی کیا، اور نعرہ لگایا کہ ہندوستان صرف ہندوستانیوں کے لیے ہے اور مسلمان یہاں غیر ملکی ہیں، مریض ہیں، اور انہیں یہاں سے نکال دینا چاہیے، اور انہیں اپنے دفاع کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اس قسم کے نعروں کے بعد یہ توقع کرنا کہ وہاں پر کوئی قوم کے لوگ آرام سکون سے رہ سکیں گے تقریباً ابس۔ گورکشا سبھا 1882 میں آریہ سماجیوں نے ہی گائے کی حرمت کا نعرہ لگایا اور گائے ذبح کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ محاذرائی کی۔ تلک بال گنگا دھر تلک ایک عظیم ان کا انتہا پسند لیڈر تھا، جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انتہا پسندی کی۔ اس کا کانگریس میں بھی بڑا انفلوئنس تھا، اور کانگریس کی پالیسی اسی کے کہنے پر بنتی تھی۔ اس نے گنپتی کا میلہ کرنا شروع کر دیا، محرم کے جلوس کے انداز میں منظم اس کو کیا جاتا تھا، اور مسلمانوں پر حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ شیو جی مراٹھے کو اس نے ہیرو قرار دیا، اور ہندوؤں کو، ملیج لوگوں کو، مسلمانوں کو وہ ملیج کہتے تھے، یعنی ناپاک، کے خلاف ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی ترغیب دی، اور ہندو نوجوانوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خوب اکسایا۔ تلک اور اس کے بنگالی ساتھی سریندر ناتھ بینرجی ظلم و فریب کی کالی دیوی کے پجاری تھے، کانگریس پر بھی چھائے ہوئے تھے جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، اور اسلام کے خلاف تمام تر انہوں نے اپنی سرگرمیاں موڑ رکھی تھی۔ شدی کی تحریک، انہی متعصب ہندوؤں نے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی ایک تحریک شروع کی، شدی کے نام سے۔ اس کا مقصد بھارت مہا منڈل دان کی تنظیم، اس مقصد کے لیے بھارت کی میں ایک تنظیم کام کی گئی مہا منڈل نام سے، اس کا سربراہ مہاراجا دربھنگا کو بنایا گیا۔ شدی کی تحریک میں پنجرتن مسلمانوں کو کہا جاتا کہ پنجرتن کھا لو اور دوبارہ تم ہندو بن سکتے ہو، ہندو بن جاؤ، تاکہ تمہیں ہماری جو ناپاکی ہے وہ دور ہو سکے، اور اس پنجرتن میں گائے کا گوبر، پیشاب، دودھ، دہی اور مکھن ملا کر وہ ایک امیزہ بنایا جاتا تھا، وہ ان کو کھانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اسی دوران میں جیسے کہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے بھی مشنری سرگرمیاں جاری تھیں، یعنی مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی سرگرمیاں بھی جاری تھیں۔ مسلمانوں نے اس کا توڑ عیسائی مشنریوں سے مذاکرہ کر کے، مناظرے کر کے کیا۔ آریہ سماجی ہندوؤں سے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا، اور اس سے ان کی جو سیاسی قوت تھی مشنریوں کی وہ کم ہوئی۔ اس میں سر سید نے بھی اپنا پارٹ پلے کیا تھا۔ اسی دوران میں مسلمانوں کی مذہبی اور تعلیمی تحریکیں معرض وجود میں آئیں، اور قرآن و حدیث کی اشاعت کا کام شروع ہوا۔
اور مسلمانوں کو ہندو مت میں ضم ہونے سے بزرگان دین نے بچایا۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند، مولانا احمد رضا خان کی بریلوی تحریک اور اہل حدیث تحریک میں شمول تحریک مجاہدین کے نام قابل ذکر ہے۔ اب ان طریقوں سے کے نتائج جو تھے وہ یہی تھے کہ ایک علیحدہ جماعت کا وجود میں آنا لازمی امر تھا۔ سماجی عوامل میں ہم دیکھتے ہیں تو جی مسلمانوں کے ثقافتی ورثے کا مذاق اڑایا گیا اور مسلمانوں کے ماضی پر تاڑ بتوڑ حملے کیے گئے، ان کی جو ہیروز تھے ان کو چور اور ڈاکو کہا گیا وغیرہ وغیرہ، ان کو ظالم قرار دیا گیا۔ ایک اور جو ہم سماجی عوامل میں سے دیکھتے ہیں تو وہ اردو ہندی تنازع ہے جو 1867 میں بنارس میں شروع ہوا، اور سر سید جیسا جو رہنما تھا وہ بھی مجبور ہوا یہ کہنے پہ کہ اس کے بعد سوچنے پر کہ صرف مسلمانوں کی بات کی جائے۔ دفاتر میں اردو زبان کی جگہ ہندی رائج کرنے اور عربی رسم الخط کی جگہ پر دیوناگری رسم الخط رائج کرنے کی کوششیں ہوئیں، اور اس سر سید نے اس کوششوں کو تو ناکام کیا، لیکن یہ سلسلہ جو تھا اس سے مسلمان متاثر ہوئے اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہمارے لیے ایک علیحدہ جماعت ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ جدید تعلیمی یافتہ طبقہ مسلمانوں میں بھی اب پیدا ہو چکا تھا علی گڑھ کے زیر اثر، اور وہ اپنے حقوق کی بات کرنا اور اپنے حقوق کو لینا جان چکے تھے، سمجھ چکے تھے، تو چنانچہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے ایک علیحدہ جماعت کی ضرورت کو محسوس کیا۔ سیاسی عوامل میں جی تقسیم بنگال پر جو رد عمل ظاہر کیا ہندوؤں نے 1905 میں، اس کا مسلمانوں کو بڑا شدید صدمہ ہوا۔ تقسیم بنگال کی تقسیم تو انگریز نے کی تھی، بڑا صوبہ تھا، ایڈمنسٹریٹولی اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ اب اتفاق سے مسلمانوں کو جو مشرقی بنگال میں تھے وہاں پر ان کو کچھ فوائد اس کے ذریعے سے مل رہے تھے ان کے علیحدہ ہونے سے، لیکن ہندو جو تھے اس کے خلاف انہوں نے تحریک شروع کر دی، اور پھر سودیشی تحریک کارمل کی مال کا بائیکاٹ کر کے انہوں نے انگریزوں کو مجبور کیا کہ وہ تحریک وہ تقسیم بنگال کو واپس لے، جو 1911 میں پھر واپس لی گئی۔ تو مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اگر ہمارے ذرا سا فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہے اور یہ نہیں دیکھ سکتے فائدہ بھی ملتا ہوا تو یہ ہمیں کیسے برداشت کریں گے، تو ہمیں اپنے حقوق کے لیے کیا کرنا پڑے گا، پھر ہمیں اپنے حقوق کے لیے علیحدہ جدوجہد کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک علیحدہ پارٹی کا وجود عمل میں لایا گیا۔ لبرل پارٹی انگلستان میں کامیاب ہو گئی، 1905 میں انتخابات ہوئے انگلستان میں، اور مسٹر مورلے کو جو گلیڈ سٹون کے زمانے میں آئرلینڈ ہوم رول بل کا تجویز کنندہ تھا وزیر امور ہند مقرر کیا گیا۔ مورلے نے برصغیر کے بجٹ پر بحث کے دوران برصغیر کے لیے نئی دستوری اصلاحات کا وعدہ کیا، جس میں انتخاب کا عنصر کو زیادہ اہمیت ملنے والی تھی۔ مسلم ملک نے جو ہی یہ خبر پڑی دستوری اصلاحات میں مسلمانوں کو ان کا حق دلانے کا فیصلہ کر لیا، یعنی ان اصلاحات کا جب مسلمانوں کو پتہ چلا ہونے والی ہیں تو انہوں نے پارٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ کانگریس ہم پہلے بھی بتا چکے آپ کو کہ اس پر متعصب ہندوؤں کا قبضہ تھا، جس میں گنگا بالدر تلک، سریندر ناتھ بنرجی وغیرہ، اور یہ لوگ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونے دینے دیتے تھے کانگریس کے تھرو جس سے کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ بین الاقوامی صورتحال تبدیل ہو چکی تھی، کالونیل پاورز کا جو زوم تھا یا دبدبہ تھا وہ ختم ہو رہا تھا، روس کو جاپان کے ہاتھوں شکست ہوئی، اور مغلوب قومیں جو ہیں ان میں سیاسی بیداری پیدا ہو گئی۔ ترکی میں جو واقعات ہوئے اس سے مسلمان اب جو تھے وہ بھی اپنی سیاسی سرگرمیوں کو تیز کرنا چاہتے تھے، اور پھر آخری جو اس میں سیاسی وجہ وہ وقت کی وہی کامیابی ہے، اور اس کے کامیاب ہونے کی وجہ سے
मुसलमानों के हौसले बढ़े और उन्होंने जमात तश्कील दी। अब जब ये वक्त वापस आया तो मोमेडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास में ये फैसला हुआ था कि उसके इजलास में दिसंबर में इस पर हतमी इक़दाम लिया जाएगा। दिसंबर 1906 के वस्त में नवाब सलीमुल्लाह खान ने अपनी तजवीज़ की मुजवजा तस्वीर शाया की, जिसमें इन्होंने सियासी जमात का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम कन्फेडरेशन तजवीज़ किया था। 30 दिसंबर 1906 को एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास के बाद इस मकसद के लिए जो इजलास मुनक्किद हुआ, इसकी सदारत नवाब वकार मुल्क ने की और इस तरीके से ये जमात जो थी वो माज़ वजूद में आई। वकार मुल्क ने जो कहा उस खुताती खुतबे में, उसकी हम खुलासे में चंद लाइनें बयान करेंगे। हम जिस मकसद के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं वो नया नहीं है, ये इसी रोज पैदा हो गया था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई थी। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश की कि इनकी फलाह और सलामती इसी में है कि वो कांग्रेस में शिरकत से इज्तनाब करें। यह नसीहत इतनी साहिब थी कि आज अगरचे वो हम में नहीं, ताहम मुसलमान इस राय पर मजबूती से कायम है और जितना वक्त गुजरता जा रहा है इसकी अहमियत नुमाया होती जा रही है। इस खुतबा सदारत के बाद नवाब सलीमुल्लाह खान ने और ढाका ने करारदाद पेश की, जिसकी रोज से मुस्लिम लीग कायम हुई और जिसकी तायीन में हकीम अजमल खान और नौजवान लीडरों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना जफर अली खान ने तकारीर की। मुस्लिम लीग के जनाब इब्तदाई तौर पर 3 मकासद रखे गए। पहला मकसद ये था कि हुकूमत बरतानिया की तरफ से मुसलमानों के हिंदुस्तान के मुसलमानों में हुकूमत बरतानिया की तरफ वफादारी के जज्बात पैदा करना और आइंदा तदबीर की निस्बत हुकूमत के इरादों से मुतालिक अगर कोई बदगुमानी पैदा हो तो उसको रफा करना। दूसरा जनाब मुसलमान हिंद के सियासी हकूक की और मफाद की हिफाजत करना और इन्हें आगे बढ़ाना, इनकी जरूरियात और तमन्नाओं को हुकूमत तक पहुंचाना। तीसरी थी दूसरी जमातों के खिलाफ मुसलमानों में जज्बात दावत के नशुमा का इस तरीके से इंसदाद करना कि लीग के मज़कूरा बाला यानी ऊपर वाले 2 जो मकासद हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। इस तरीके से जनाब अली ये मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। ये आपका टॉपिक हमने आज कवर कर दिया है मुस्लिम लीग का, इसको आप देखिए, पढ़िए और आपको एक साथ ही छोटा सा टास्क मैं दे रहा हूं कि आप जो अब तक आप पढ़ चुके हैं उसकी कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम आप सवाल बनाइए खुद से। उसमें एमसीक्यूज टाइप होने चाहिए और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बनाइए और उनके जवाब भी एमसीक्यूज बनाइए गया तो उसको फिर एक जो दुरुस्त जवाब है उसको टिक कर दीजिए और जो शॉर्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे उनके 3 से 5-7 लाइनों में जवाब लिखकर इसी गूगल क्लास पे वो आप मुझे भेज दीजिए। मिड में ये जो काम ये बच्चे करते हैं, जो बच्चे करेंगे यानी जो स्टूडेंट करेंगे ये काम, उनको जो मिड का इम्तिहान होगा उसके अंदर उनके नंबरों में 2 नंबरों का पहले ही एडिशन हो चुका होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीरियसली इस काम को कंप्लीट करेंगे।